کافر مارنا چاہتے نے اللہ با حفاظت اپنے یار نو مکے تو مدینے لے کے جا رہے آوے پھر کملی والے چل دیا جدو قباء دے مقام تے پہنچے دن کئی گزر گئے نے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا فرمایا سجنا کتنے دن ہو گئے نے مکے تو نکلیا دن زیادہ ہو گئے نے کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے کچھ نہیں ابو بکر ذرا پتہ تے کرنا کچھ مل جائے سیدنا صدیق اکبر فرما دے نے میں دائیں بائیں ویکھیا نظر پھیری کچھ نظری نہیں آیا کچھ دیر تو بعد مینوں ایک جھوپڑی نظر آ گئی ایک مکان نظر آ گیا میں چل دیا اس مکان دے اندر گیا ویکھیا ایک بڑھڑی مائی ہے اودی گود وچ ایک بچہ وے چھوٹی عمر والا میں سلام عرض کیتا آن والی بی بی نے بیٹھن والی بی بی نے مینوں ویکھیا کہندی اے وے آن والیا کوئی مسافر لگنا وے دور تو آیا وے پیارے ابو بکر نے فرمایا اماں سچ پئی کہنی ہے میں مسافرہ دور تو آیا ہاں میرے آقا بھی میرے نال نے میرا مالک بھی میرے نال ہے میرا ہادی بھی میرے نال ہے کئی دنہ تو نکلی ہوئے ہیں مسافرہ طلب ہوئی ہے کچھ کھان پین دی اگر کچھ ہے تے مل جائے گا مائی کہندی ہے وے مسافرہ میں کلی بڑھڑی میرا خامد بار بکریاں لے کے گیا اے معصوم بچہ وے منو افسوس ہے اسی عرب لوگ مہمان نوازا پر آج غریبی دے گھر کچھ بھی نہیں آئے جے کچھ ہویا میرے بوئے تو سوالی خالی کیوں جاویا جدو ایک گل کہی اللہ اکبر پیارے صدیق اکبر نے کہا اماں پانی پلا دے انہیں کہا وے سونیا ساڑھے اس گھر وچ پانی کوئی نہیں میرا خامد بار گیا ہے مشک لے کے نال جاندہ ہے دور تو پانی لے آندہ ہے 24 گھنٹی ہوئی استعمال کرنے مڑ کے پھر لے آندہ وے آج مقدرہ دی گل پانی بھی مکھیا وے خامد مشک لے کے گیا ہویا ہے شام نو لوٹے گا پانی آ جائے گا پر تو مسافر ہے تو آگے جانا میں اتنی دیر انتظار کر سکنے سے کر لے بیجا شام پوے گی خامد آ جائے گا پانی بھی مل جائے گا بکریاں بھی آ جان گیاں دودھ بھی مل جائے گا کھانا بھی مل جائے گا پیارے ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں جے دودھ دی گل کرنی ہے او تیری جھگی وچ او تیری کلی وچ او تیرے مکان دے ایک نکر تے ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے اگر ادا دودھ ہے تے انہیں ہی دے دینا مائی کہندی ہے وے مسافرہ بیمارے لاغرے اٹھنے پھرن دے قابل نہیں جے اٹھ کے چر سکدی چارہ کھا سکدی میرا خامد نال لے کے جاندہ او تے مرن والی ہے آج موت آوے یا کل آوے ڈاڈی بیمارے پیارے ابو بکر اے ساری گلان کے رسول اللہ نو کئی کملی والی ایک جھوپڑی نظر آئی ہے پر بڑھڑی مائی غریب ہے کہندی ہے گھر کچھ بھی نہیں میں کیا دودھ مل جائے بکری بیٹھی ہے پر کہندی ہے بیمار ہے اے سوئی ہوئی بھی کوئی نہیں بچی بچہ بھی کوئی نہیں ادھے تھلے دودھ بھی کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جا انہوں کہے او مالکہ نے نا اگر اجازت دے ویتی اسی بیمار بکری تھلوں بھی دودھ چولنے واہ رحمت اللہ حضور نے فرمایا اچھا بکری ہے یا رسول اللہ ہے فرمایا آخدی کی ہے یا رسول اللہ کہہ دی ہے دا بچی بچہ بھی کوئی نہیں بیمار ہے تے دودھ دین دی کوئی نہیں اے تے اٹھ کے چار بھی گھا بھی نہیں کھا سکتی چارہ بھی نہیں کھا سکتی اللہ ہڈیاں نکل آیاں نبی کریم نے جدوں یہ گل کہی
پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جا کے اس مائی نو کہندے نے ہائے ہائے اے گھر دی مالکن میرا آقا میرا مولا میرا عادی میرا رابر میرا رسول اللہ دا حبیب پیا کہنے جے اجازت دے میں تے تیری بیمار بکری دا دودھ چو لویے مائی کہندی ہے دسیا جو ہے لاغرے بیمار ہے اٹھن دے قابل نہیں دودھ تے بڑی دور دی گلے پیارے ابو بکر نے فرمایا ماں تو نہیں جان دی اے جڑا میرے نال میرا آقا وے اللہ نے بھیجیا تے ساڈے وچوں ہی ہے پر ساڈے جیا نہیں بھیجیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سیدنا صدیق اکبر نے کہا ماں میرے جڑے آقا نے میرے مولا نے جنہ دا میں کلمہ پڑھنا ہے جنہ نال میں پیار کرنا ہے تو نہیں جان دی آیا تے ساڑے وچوں میں پر ساڑے جیا نہیں آیا انہاں ہی میں نو بھیجے ہے انہاں دا ڈرے مالکن تو ہے جے اجازت دے میں تے دودھ چولویے آئے ہائے مائی کہندی ہے وے مسافرہ میں کیا تے ہے پر ضد نہیں کر دی لڑائی کوئی نہیں میں عورتاں تو اڈی مرضی ہے او بیٹھی ہوئی ہے اٹھڑ دے قابل نہیں چو لو جے چو سکدے ہو پیارے ابو بکر فرماندے نے میں بکری نو اٹھا کے رسول اللہ دے سامنے لے کے آگئے یا رسول اللہ گھر دی مالکن کہندی ہے میرے والو اجازت ہے چولو پری دی تھلے تے شائی کوئی نہیں سکی ہوئی ہے بال بچہ کوئی نہیں ادھا میمہ کوئی نہیں اے بکری دودھ کدوں دے وے گی نبی کریم نے فرمایا ابو بکر قریب تے لیانا ابو بکر کہندنے میں رسول اللہ دے قریب کی تھی نبی کریم نے اپنا دست مبارک دست شفقت جنہوں کدے اللہ کہندے ید اللہ سجنائے ہاتھ میرے کدے کہندے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما اللہ اکبر سبحان اللہ جنہوں اللہ اپنا ہاتھ کوے نبی کریم نے اپنا دست شفقت رحمت والا ہاتھ بکری دی پوچھتے پھیریا پیارے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے نبی کریم دے ہاتھ پھیرن دی دیر سی میں ویکھیا تے یکا یک بکری توانا ہو گئی توانا زور والی پڑی ہوئی موٹی تازہ اللہ اکبر صرف بکری توانا نہیں ہوئی بلکہ میں کی ویکھیا بکری دی کھیری پھول گئی تھڑا میں جو دودھانا شروع ہو گیا حضور کا ہاتھ پھیرنے کی دیر سی بکری نے پچھلیاں ٹنگاں کھول دیتیاں کھیری پھول گئی دودھ آ گیا نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا مائی نو کہہ برتن لے آوے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے بائی کونے جناب ام محبت ام محبت محبت کی والدہ برتن لے کے آ گئیاں نبی کریم نے دست شفقت ویریا پیارے ابو بکر فرماندے نے میں بکری دا دودھ چوڑا شروع کر دیتا ایک برتن بھر گیا دوجا بھر گیا تیجا بھر گیا سارے برتن بھر گئے
پیارے ابو بکر فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر رج کے پی لے، میں سیر ہو کے دودھ پیتا۔ سرکار نے آپ بھی نوچ فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ابو بکر مائی نو بھی کہہ پیوے، بچے نو بھی پلاؤ، سب نے سیر ہو کے پیتا، گھر دے برتن بھر گئے۔ نبی کریم نے مائی دا شکریہ ادا کیتا، بڑی مہربانی، بڑی نوازش، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی مہربانی اماں۔ سرکار نے شکریہ ادا کیتا، مائی کہندی ہے قسم پیدا کرنے والے دی میں تے ویکھ دیا ہی رہ گئیاں، میں او دے نال گل ہی کرنا بھول گئی۔ ایڈے حسن و جمال والا مینوں تے بھول ہی گیا کہ ہن اے میں جو کچھ تک بیٹھی سا نا، او سونے بھی تکا تے اپنی بکریاں بھی تکا تے، میں تے بھول ہی گئی، میں پوچھا تے صحیح ہے کون ہے، کدھروں آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مینوں تے گلاں ہی بھول گئیاں نبی پاک نو ویکھ کے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت ام محبت کہنیاں نے خیر جان والے تے چلے گئے، دن گزریا رات ہو گئی، شام پہ گئی، ام محبت دا خامد آ گیا بکریاں لے کے باقی۔ جدو گھر وچ آیا آندیا ہی پہلا سوال بی بی تے کیتا، بی بی سچی سچی بول، اج دنے میری غیر موجودگی وچ ساڈے گھر کوئی آیا سی؟ ام محبت کہنیاں نے میرے سردار تینوں کیویں پتہ ہے؟ او کہندے میں ویکھیا نہیں، میں تکیا نہیں، مینوں کسے دسیا نہیں، پر اج گھر وچ جدوں میں داخل ہویا واں گھر دی مہک تے خوشبو دسدی ہے اج کوئی ساڈے گھر آیا سی۔